بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جو پہلی ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں جو سنت نبوی جو بکری کے متعلق ہے، جو ہمارے حضور پاک اور صحابہ نے اس کی پرورش کی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ بکری رکھنا ایک سنت ہے۔ تو اس کے سلسلے میں پہلا پروگرام بکری کے متعلق ہوگا۔ بکریوں کے بے تحاشا جو گروپ ہیں فیس بک پہ، اور مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، اور بکریاں بیچنے کا بزنس بڑا جو ترقی کر رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ سوشل میڈیا سے ان کی نسلیں، ان کی بریڈ، وہ سب لوگوں کے علم میں ہے۔ اب آپ دیہات میں آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں ایک آدھی بکری ضرور رکھی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی اضافی انکم وہ حاصل کریں گے، جو کہ ہوتی بھی ہے، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ جو سائنس کا اصول ہے، جس پہ ساری دنیا میں جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوئی ہے، اور ان کی فیڈ جو ہے، جو خوراک بنیادی چیز ہے کسی بھی جانور کی پرورش میں، وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ گائے ہو یا گھوڑا ہو یا بکری ہو، اس میں جو غذائیت کو بنیادی حیثیت ہے، اور اس میں سب سے بنیادی جو چارہ ہے وہ چارہ ہے۔ بنیادی خوراک جو سب سے بڑی خوراک جو جانور کی ہے، بنیادی خوراک، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اس کو چارہ ڈالتے ہیں، گائے ہو یا بھینس ہو یا بکری ہو، سبز چارہ ڈالتے ہیں۔ اور سبز چارے میں جو اب سائنس نے جو ترقی کی ہے، اس میں وہ خشک مادہ ہے۔ اگر آپ لوسن، برسیم یا کوئی بھی چیز جب آپ خشک کریں گے تو وہ اس کی غذائیت ہے، خشک مادہ جو کہ ڈرائی میٹر ہے، وہی جو جانور کو طاقت مہیا کرتا ہے۔ اور باقی جو چارہ ہے جیسے لوسن ہے، وہ اگر برسیم ہے یا روڈ گراس ہے، وہ اس میں پانی جب ہم خشک کرتے ہیں تو پھر اس کی غذائیت معلوم کرتے ہیں۔ اور یہ اصل میں جو فائبر ہوتے ہیں، جو آپ خشک کر کے دیکھتے ہیں جیسے چارہ، اسی میں وہ جو فائبر ہے اس کی کوالٹی، وہی اس کی بنیادی میجر خوراک ہے جو سب زیادہ ہم جانور کو دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ 40 کلو چارہ دیں ایک من، یا اس کے متبادل 40 کلو میں جب آپ خشک کریں گے تو وہ 30% جو اچھا چارہ ہے وہ 100 کلو میں سے 30 کلو، اور 50 کلو میں سے 15 کلو ڈرائی میٹر ہوگا۔ اگر آپ چارے کو دھوپ میں یا مائکرو ویو اوون میں یا دھوپ میں ہی ایک ہفتہ خشک کریں، اچھا جو چارہ ہے اس کو آپ جب خشک کریں گے تو وہ تقریباً جب اچھا چارہ ہوگا تو وہ 30 کلو رہ جائے گا 100 میں سے، 50 میں سے آپ کا وہ 15 کلو۔ اور اسی طرح آپ 10 کلو میں سے 3 کلو، 10 کلو جانور چارہ کھائے گا تو وہ
3 किलो ड्राई मैटर खाएगा। तो बकरी के मतलब जो मैं बात करना चाहूँगा, आप दूसरे टॉपिक से हट के, कि उसको अगर आप साइंसी तरीके से पालें, अब फाइबर में एनर्जी नहीं है, जो एनर्जी चाहिए जब जानवर प्रेग्नेंट होता है, एनर्जी उसको 2 दफ़ा चाहिए। एक दफ़ा आखिरी हिस्से में, जैसे बकरी है तो 40 दिन पहले उसको दुगनी एनर्जी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर वो पहले जो उसका पीरियड है बच्चा बनने का, अगर वो 1.5 किलो का बच्चा है तो उसने 1.5 किलो 40 दिन में दुगना करना है। और उस पे जब आप सब्ज चारे पे जैसे रवायती तौर पे रखा जाता है, तो वो बच्चे जो हैं वो 3 किलो की बजाय वो 2.5 किलो हो जाएगा। जहाँ अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो वो अबार्शन हो जाती है, या बकरी कमज़ोर हो जाएगी, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर वो जेर उसकी रुक जाएगी। आम तौर पे कमज़ोर जानवरों में, जिनमें ग़िज़ाइयत और एनर्जी लेवल, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उससे ये मसाइल पैदा होते हैं। और दूसरी जो है, उस जब दूध पिलाना है बच्चे को, जब दूध पिलाना है, बच्चे दे के भी कमज़ोरी होती है और दूध निकलने से भी कमज़ोरी, उस पे उसको एक्स्ट्रा खुराक चाहिए, जो कि पाकिस्तान में हमने पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाई है। और बच्चे को जब आप पहले हफ्ते से शुरू करेंगे काफ बकरियों का, तो वो काफ स्टार्टर पे उसका ओजड़ी जो वक्त से पहले बन जाएगी, और वो जो 2 महीने के बाद दूध भी पिएगा, और उसके बाद आपने उसको बिल्कुल फीड पे पालना है। फीड पे जब पालेंगे तो उसका एनर्जी लेवल, उसको चारा नहीं देना, आपने 6 महीने फीड पे जब पालेंगे तो वो 40 किलो या 50 किलो खाएगा। ये तजर्बा शुदा है, आप वो देख लें। जो 3600 रुपये ये कीमतें ऊपर नीचे होती हैं सील्ड, और ये पाकिस्तान की वाहिद फीड है जो जिससे बकरी के बच्चों को आप मुर्गी की तरह, जैसे मुर्गी की फीड आप देखते हैं, वहाँ तो ब्रायलर होता है, और ये पाकिस्तान में पहली इजाद है, और ये 3 साल से लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को अभी भी इल्म नहीं, या हमारे डीलर नहीं, डीलर इसलिए नहीं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में डीलर का कोई जो हमारी सेल टीम नहीं, और ना ही हमारे वसाइल हैं कि हम वो सेल टीम के अखराजात भी आप पे डालें, जिससे ये और महंगा हो जाएगा। थोड़ा सा महंगा है, और जो रवायती तौर पे फीड कंपनियां हैं, आज तक इस तरह का जो फीड बकरियों में ना बन सके, जिसमें विटामिन, मिनरल, यीस्ट और दूसरे कीमती अज्जा जो आज तक इस्तेमाल ही नहीं किए गए। तो उससे आपको 2 हिस्सों में, बकरी जब आप घर की है या ख़रीदते हैं, उसमें जो 40 दिन हैं और उसके बाद जो 40 या 50 दिन हैं, 2 बैग फीड 1 किलो पर डे आप जब देंगे तो बकरी भी सेहतमंद रहेगी, बच्चे भी वज़न में ज़्यादा होंगे। वज़न में बाज़ दफ़ा 1 किलो का भी फ़र्क पड़ता है, ये नस्ल पे है। अब टैडी बकरी 3 बच्चे देती है, उस पे आप देखें कि लोग उसको बाहर छोड़ देते हैं, वो खुद ही चराई करती है, कोई रोटी वगैरह डाल दी।
تو اس کو آخری مہینے اگر آپ فیڈ دیں گے تو آپ دیکھیں، آپ تجربہ کریں، اور اس کی ہم منی بیک گارنٹی دیتے ہیں۔ جب بکری صحت میں ہوگی وہ دودھ بھی اچھا دے گی۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کمزوری ہوتی ہے جانور کو، کوئی بھی ہو، اور اس کے ساتھ اس نے دودھ بھی دینا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی 1 کلو آپ فیڈ دیں گے۔ اور اب ہم نے جو بچوں کی اور بکری کی فیڈ ایک ہی کر دی ہے، کیونکہ یہ کاسٹ جو ہے اگر ہم علیحدہ بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہو جاتا ہے، ریٹ فیڈ کے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اگر 2 بچے ہیں تو 2 بیگ آپ نے بکری کو ڈالنے ہیں، اور اسی طرح 2 بیگ آپ نے بچوں کو ڈالنے ہیں۔ تو اگر 50,000 کی بکری ہے آپ کی، تو وہ آپ کے بچے جو ہیں 25,000 میں عام بچہ ملتا ہے، تو وہ آپ کی بکری کی قیمت واپس آ جائے گی۔ دوسرا، جو لوگ بکریاں پالنے کے شوقین ہیں وہ بعض دفعہ چھوٹی بکریاں لیتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ تھوڑا سا حوصلہ کریں اور اچھی بکری لیں، جس کا جو قد بھی ہو اور 3-4 سال عمر بھی ہو، اور بہتر ہے کہ 2 بچوں والی بکری لیں، جس سے آپ کو 6 مہینے میں بکری کی قیمت واپس ملے گی، اور 6-7 مہینے اسی عرصے میں وہ 2 بچے اور دے گی۔ جب آپ بچے کو پرورش کرتے ہیں تو وہ پہلے 1-2 سال، اس کی 3 سال تک پورا جانور کی گروتھ ہوتی ہے، تو وہ 1 بچہ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ چھوٹا بچہ اگر سستا سمجھ کے لیتے ہیں تو وہ چارے پہ نہیں پلے گا، اس کو ½ کلو 1 پاؤ فیڈ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ خشک چارہ جو لوسن برسیم روڈ گراس ہو گیا، یا جن علاقوں میں مونگی کا مصہ ہے اور جو گوارے کا مصہ ہے، چنے کا مصہ ہے، اس کو آپ استعمال کریں، وہ بہت سستا ہے، مونگی کا مصہ اور گوارے کا۔ جب آپ اس میں مکس کریں گے فیڈ تو اس کی جو فیڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ آدھی رہ جائے، لیکن آپ نے جو 2 پوائنٹ ہیں اس پہ آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا، جو گبن حالت میں اور اس کے بعد۔ اس طرح اگر 2 آپ بیگ اس کو کھلائیں گے تو اگرچہ خرچہ تو ہوگا، لیکن آپ کو بچے صحت مند ملیں گے، اور بچے مرنے سے بھی محفوظ ہوں گے۔ جب اچھا جانور پیدا ہوتا ہے تو اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، بکری بھی کمزور نہیں ہوگی، اور دودھ دیتے وقت جب آپ 1 کلو دیں گے تو اس سے اس کی جو آپ دیکھیں گے کہ صحت بہت اچھی ہے اور دودھ بھی زیادہ ہے۔ جو 2 بچے اگر آپ کے 5-5 کلو کے فرض کریں، بڑی بکری ہے تو 10 کلو کے بچے ہیں، تو ان کو 1 کلو دودھ روزانہ چاہیے، سائنسی اعتبار سے 10% باڈی ویٹ، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بکری کی صحت ہوگی، اور صحت کے ساتھ ساتھ یہ جو بکری ہے آپ کی 3 مہینے میں دوبارہ پریگننٹ ہو جائے گی۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بکری پھر 6 مہینے 7 مہینے روایتی چارے پہ اس میں وہ پھر منافع نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم جو اگلا ٹاپک ہے وہ جو بچڑیوں کے، اس کے بارے میں آپ بات کروں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ یہ اس کو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کریں، جس سے آپ کو جو میں بتاتا ہوں وہ 100% رزلٹ شدہ جو تجربات ہیں، اور اس میں ہماری کمپنی بھی منی بیک گارنٹی دیتی ہے، پاکستان کی واحد کمپنی جو یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ ہم
ہماری 3 ہیلپ لائن ہے اور دفتری اوقات میں آپ ان سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔